خداوند کے خادم پادری پیٹر صاحب سر انجام دیں گے. ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور خداوند کی زندہ آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے. مسیح خداوند کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ تمام مسیحی بہن بھائیوں کی سلامتی ہو. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس مبارک دن کے لیے اور اس مبارک وقت اور موقع کے لیے کہ ہم سب گو کہ ہم اس وقت اس بیماری کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں اور جتنے بھی بہن بھائی اس وقت گاسپل بیپٹسٹ چرچ کے فیس بک پیج پر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب تمام ایمانداروں کو، تمام عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو بھی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح میں گاسپل بیپٹسٹ چرچ بشپ ہاؤس ساہیوال کی جانب سے، تمام چرچ انتظامیہ کی جانب سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سب کی دعائیں، ان سب کی نیک خواہشات اور ان سب کا سلام بھی آپ تک پہنچے. اور اسی طرح عالی جناب بشپ ابراہم عظیم ڈینیل صاحب، بہن سارہ اور ولیم اکرام ڈینیل جو اس وقت ملک امریکہ میں ہیں اور وہاں پر بھی وہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، سو میں ان کو بھی ان کی دعائیں اور نیک خواہشات بھی آپ تک پہنچاتا ہوں. انہوں نے بھی آپ کے لیے بہت بہت سلام بھیجا ہے اور انہوں نے یہ دعا آپ کے لیے بھیجی ہے کہ خداوند ہمیشہ آپ سب کو اس بیماری میں، اس مشکل میں، اس مصیبت میں ہمیشہ خداوند خدا محفوظ رکھے. سو میرے عزیزو، ابھی کچھ دیر پہلے پادری اعظم جان وہ آپ سے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن کی سچویشن اور صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہم خداوند کے گھر میں نہیں آ سکتے، لیکن ہم اپنے اپنے گھروں میں رہ کر خداوند کی عبادت اور خداوند کی پرستش کو جاری اور ساری رکھیں. یقین جانیں اور خداوند کے کلام کو سنیں کہ خداوند خدا ہمیشہ اپنے ایمانداروں کو مشکل اور مصیبت سے نکلنے کا وقت اور موقع عطا فرماتا ہے. اور آج جبکہ پوری دنیا میں ایک ایسی سچویشن بن چکی ہے، ایک ایسی خطرناک صورتحال موجود ہے اور دنیا ہر روز اس وائرس سے، اس بیماری سے جنگ کی حالت میں ہے اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس کا علاج نہ ہو سکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور خداوند کے تمام خادمین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور اس بات پر ہم سب متفق ہیں کہ مشکل اور مصیبت، دکھ اور تکلیف، جنگ، وبا، کال، مری اور لڑائیاں، بھونچال، یہ ساری مصیبتیں اور مشکلات دنیا میں رہنے والے بنی نوع انسان کی زندگیوں پر آتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ خداوند ان مشکلات، ان مصیبتوں، ان پریشانیوں کو دنیا کے گناہ کے وہ دنیا کے انسانوں کو لاحق ہوں یا ان کا سامنا ان مشکلات، ان تکلیفوں، ان پریشانیوں سے ان کا سامنا ہو، خداوند خدا اپنے ایمانداروں کو یہ وقت اور موقع دیتا ہے کہ وہ خداوند خدا کی طرف رجوع لائیں. ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں طوفان نوح کے بعد آج دنیا پھر دوبارہ ایک عالمگیر وبا کا سامنا کر رہی ہے. تب بھی پوری دنیا میں سیلاب، مشکل اور مصیبت کی صورت میں اس دنیا کے انسانوں پر آن پڑا، لیکن خداوند خدا نے نوح کو اور اس کے خاندان کو وقت اور موقع دیا کہ وہ اپنے لیے کشتی تیار کر سکیں. آج میرے عزیزو، جتنے بھی اس وقت بہن بھائی اس آواز کو سن رہے ہیں اور جہاں تک بھی میری یہ آواز پہنچا سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز و قارب کو، رشتہ داروں کو یہ آواز ضرور میری پہنچا دیجئے کہ یہ خداوند کے پاک کلام کی آواز ہے کہ خداوند خدا نے ہمیں یہ وقت اور موقع دیا ہے خاندان کے ساتھ مل کر اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے تیاری کر سکیں. نوح اور اس کے خاندان نے تیاری کی، ایمان کی حالت میں رہے، خداوند کے ساتھ منسلک رہے،
खुदावंद के साथ रफाकत में रहे। खुदावंद खुदा ने उनको एक प्लान दिया कि वो अपने और अपने घराने के लिए कश्ती बनाए। आज मेरे अजीजों, खानदान का सरबरा या खानदान का फर्द मेंबर होने की हैसियत से हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने खानदान की हिफाजत के लिए, उसकी हमेशा की जिंदगी के सफर के लिए हम भी अपने लिए उस ईमान की कश्ती को तामीर करें। उस ईमान के साथ जिस ईमान पर नूह और उसका खानदान चलता रहा और मुश्किल और मुसीबत में उनको कोई आंच नहीं आई और बिल आखिर उन्होंने एक नई दुनिया को हासिल किया। पुरानी दुनिया, पुरानी चीजें वो जाती रहीं, क्योंकि खुदावंद खुदा अपने पाक कलाम में ये फरमाता है कि पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो उनको नया बना देता है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जब इस बीमारी से, इस वबा से, इस मुश्किल मुसीबत दुख और तकलीफ की घड़ी से निकलेगी, तो अब जब हम इस बीमारी से बाहर आएंगे तो हमारे लिए भी एक नई दुनिया होगी। वो पहले वाली दुनिया जिसमें हम जिंदगी बसर किया करते थे, अब दुनिया बहुत जल्द बहुत सारी तब्दीलियों के साथ नई होने वाली है। तो जब दुनिया में इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, जब हर जगह इतनी तब्दीली हो रही है, तो मेरे अजीजों क्यों आज तक फिर हम अपने उसी रवैये के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं जो रवैया पहले था, जब कोरोना वायरस नहीं था। मेरे अजीजों, आइए आज खुदावंद खुदा हमें यह वक्त और यह मौका देता है कि हम अपने रवैये को, जो हमारा रवैया खुदा के साथ है, जो रवैया उसकी जात के साथ है, जो रवैया उसके पाक कलाम के साथ है, उसे तब्दील करें, ताकि हम भी नूह की तरह उस मुश्किल, उस मुसीबत की घड़ी से बड़े ही आराम से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। तो आज का कलाम और आज का पैगाम, जैसा लिखकर भी पहले बताया गया था, कि आज हम इस इन्वान के मतलब खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम को सीखेंगे कि कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना। हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, और हम सब इस बात की कदरे ख्वाहिश भी रखते हैं कि हम ईमानदारों के साथ उड़कर हवा में अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करने वालों में शामिल होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जानिए और परखिए अपने आप को, अपनी जात को, अपने खानदान को, कि क्या हम यीशु मसीह की दुल्हन और उसके ईमानदारों के साथ मिलकर हवा में उड़ने के लिए तैयार हैं, या हमारी तैयारी अभी कमजोर है, या हमारी तैयारी अधूरी है। आइए खुदावंद के जिंदा और पाक और रहनुमाई के लिए खोलें। हम चंद आयात अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कलाम पाक में से तलावत करेंगे। पहला थस्सलुनीकियों का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक तलावत किया जाता है। थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 4वां बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक तलावत किया जाता है। कलाम मुकद्दस की तलावत, जितने भी बहन भाइयों के पास कलाम मुकद्दस मौजूद है, वो इस हवाले को खोल लीजिए। नए अहदनामा में से पहला थस्सलुनीकियों, उसका 4वां बाब, 13वीं आयत से 18वीं आयत तक मैं आप सबों के लिए तलावत किए देता हूं। आप सब भी आयत ब आयत, लफज ब लफज, हरफ ब हरफ सब मिलकर मेरे साथ तलावत कीजिए। कलाम खुदा में लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो नाउमीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें यह यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के
دیا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں, اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. آمین. میرے عزیزو, جس طرح ہم پہلے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ہر ایک ایماندار جو مسیحی ہے وہ اس بات پر ایمان, امید اور بھروسہ رکھتا ہے کہ یسوع مسیح جو اس کا نجات دہندہ ہے, جس نے اپنا پاک اور بے عیب خون صلیب پر بہایا ہے, وہ اپنے ایمانداروں کو ہوا میں لینے کے لیے آنے والا ہے. اور خداوند خدا کے پاک کلام میں بارہا مرتبہ لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. یسوع المسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے, کلام مقدس میں متعدد بار ایمانداروں کو اس بات کے لیے تیاری اور آگاہی دے چکا ہے کہ وہ ہمیں, یعنی مسیح کی جو دلہن ہے, جو اس پر ایمان لاتے ہیں, ان کو لینے کے لیے آنے والا ہے. آج ہم کچھ دیر کے لیے اس بات پر غور کرنے والے ہیں کہ یسوع مسیح کی دلہن, وہ ایماندار جو ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کرنے والے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ کیسے ایماندار ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے؟ اور یہ ہوا میں اڑ کر استقبال کرنے کا جو یسوع مسیح کا کلیسیا کو, اپنی دلہن کو لے کر آسمان پر جانے کا منصوبہ ہے, یہ کب شروع ہوگا؟ انگلش میں کلیسیا کا اٹھایا جانا یا کلیسیا کا ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کرنا, اس کو ریپچر کہا جاتا ہے. اور یہ یونانی زبان کا لفظ ریپٹو, یعنی الگ کر لینا, اٹھا لینا یا اٹھا کر لے جانے کا اس کے معنی اور مطلب ہیں. بائبل مقدس میں پالوس رسول اس سے پیشتر وہ تسلنیکیوں کے خط میں ایمانداروں کو اس بات کی آگاہی دے, اور یہ خدا کا الہی, ازلی اور ابدی منصوبہ ایمانداروں کے سامنے بیان کرے, جن آیات کو ابھی میں نے آپ سب کے لیے تلاوت کیا ہے. تسلنیکیوں کا پہلا خط, اس کا 4 باب 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک خداوند کا بندہ پالوس رسول یہ فرماتا ہے کہ اے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت بھی تم ناواقف رہو. جو ایسے ایماندار جن کا ایمان یسوع المسیح کے کفارے بے عیب خون پر ہے, اگر وہ مر کے بارے میں بھی خداوند کا بندہ پالوس رسول خداوند کے حکم کے مطابق, خداوند کی آگاہی کے مطابق وہ یہ پاک کلام میں فرما دیتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم کہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھر وہ خدا کا منصوبہ بنی نوع انسان کے لیے, ایمانداروں کے لیے پیش کرتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے, کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے اور اس بات پر ہر ایک مسیحی کا ایمان, امید, بھروسہ اور یقین ہے, اور پالوس رسول بھی یہ فرماتا ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود اور آگے, میرے عزیزو, خداوند کا بندہ پالوس رسول آگے اس سارے کام کو, یعنی کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا, یسوع مسیح کا کلیسیا کو لینے کے لیے بادلوں پر آنا, وہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. پہلے تو وہ یہ فرماتا ہے کہ جو مسیح یسوع میں سو گئے ہیں اور ہم جو یسوع مسیح کے آنے تک باقی رہیں گے, یا جتنے بھی لوگ, جتنے ایماندار زندہ ہوں گے, وہ سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے. یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا اور
اور موت اور قبر پر فتح مندی کے ساتھ اس نے موت کو شکست دے دی, اس نے قبر کو شکست دے دی. تو اگر ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے تو پالوس رسول یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح مر گیا اور جی اٹھا, تو یاد رکھیے کہ خداوند اسی کے وسیلے سے, اسی کے ساتھ, اسی طرح جس طرح مسیح یسوع زندہ ہوا, ہم بھی جو ایماندار ہیں اگر ہم مر جائیں گے یا مسیح کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے, پھر اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے. اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ 16ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خداوند خود اور کوئی نہیں. خود کا لفظ یہاں پر تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا اور لکھا جا رہا ہے کہ کسی اور کی امید نہیں ہے. کوئی اور اپنی دلہن کو, اپنے ایمانداروں کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے لینے آنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی اور مردوں کو زندہ کر کے اپنے ساتھ آرام کی جگہ میں داخل کرنے کے لائق اور قابل ہی نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے 16ویں آیت میں, کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار, للکار کا مطلب ایک بڑی آواز, ایک بڑے نعرے کے ساتھ, اور یہ بڑی للکار ایسی للکار ہوگی. خداوند کے ایک بندہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس للکار کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ للکار ایک ایسا نعرہ, ایک ایسا فتح مندی کا نعرہ ہوگا جو اس وقت کی دنیا اور دنیا کا ہر ایک فرد, ہر ایک بشر, ہر ایک جاندار جو سن سکتا اور جو دیکھ سکتا ہے وہ اس آواز کو, اس للکار کو ضرور سنے گا. اور اس کے بعد لکھا ہے, اور مقرب فرشتے کی آواز, اور یہ جو مقرب فرشتے کی آواز ہے وہ بھی ہر ایک جاندار, ہر ایک فرد و بشر سنے گا. اور تیسری جو اہم بات ہے, اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو میرے عزیزو یہ نرسنگے کی آواز پچھلے بہت سارے سالوں سے کلیسیاؤں میں اور مسیحی ایمانداروں نے بھی نرسنگے خرید لیے, خدا کے خادموں نے بھی نرسنگے خرید لیے, اور وہ مختلف کلیسیاؤں میں جا جا کر نرسنگے کی آواز ایمانداروں کو سنایا کرتے تھے. آج تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ حالت ہے کہ کوئی بھی چرچ ایمانداروں کے ساتھ بھرا ہوا نہیں ہے, بلکہ چند ایک چرچ انتظامیہ کے لوگ ہی آ کر عبادت لائیو اس کا انتظام کرتے ہیں اور ہم سب اس کو دیکھتے ہیں. لیکن ان نرسنگوں کی آواز مختلف کلیسیاؤں میں جا بجا, جگہ بجگہ جا کر سنائی گئی تاکہ ہم اس آواز کی پہچان کر سکیں کہ جب خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا تو وہ آواز کیسی ہوگی. اور خداوند کا بندہ یہ فرماتا ہے, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. کلیسیا مسیح کی دلہن, یسوع مسیح کے ایماندار بیٹے اور بیٹیاں, یہ میرے عزیزو خدا کا وہ ازلی ابدی منصوبہ ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز بھی ٹل نہیں سکتی. شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی وہ اپنی جگہ سے ہٹ یا ٹل نہیں سکتا. میرے عزیزو کلیسیا کا اٹھایا جانا, کلیسیا کا ایمانداروں کا ہوا میں اڑ کر یسوع المسیح کا اپنے نجات دہندہ کا استقبال کرنا, میرے عزیزو یہ حصہ ایمانداروں کے لیے ہے. لیکن وہ لوگ جو اس استقبال میں, جو اس کلیسیا کے اٹھائے جانے میں, جو اس ریپچر میں اٹھائے نہیں جائیں گے, اب ہم ان کے متعلق تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے اور اس بات کو دیکھیں گے کہ کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم اور کیا آگاہی دیتا ہے. میرے عزیزو کلیسیا کا اٹھایا جانا
اور مخالف مسیح کا اس دنیا پر حکمران ہونا، یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں منسلک ہیں، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ تصویر کا ایک رخ یہ بیان کرتا ہے کہ ایماندار جو اپنے نجات دہندہ کے منتظر ہیں، یعنی یسوع المسیح کے، جس نے اپنا پاک اور بے عیب خون ہمارے گناہوں کے لیے بہایا ہے، یسوع المسیح ان کو لینے کے لیے بہت جلد آسمان پر آنے والا ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا جو پہلو ہے، یا تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، یا جب کلیسیا بادلوں پر اٹھا لی جائے گی تو اس کے بعد کا یا اس کے ساتھ ہی دوسرا اس کا منظر جو ہے وہ مخالف مسیح کا وہ 7 سالہ دور ہے جو اس دنیا میں شروع ہونے والا ہے، یا اس وقت شروع ہوگا جب ایماندار ہوا میں اڑ کر یسوع المسیح کا استقبال کریں گے۔ کلام خدا جن لوگوں کے پاس ہے نکال لیجئے متی کی انجیل اس کا 24واں باب۔ متی کی انجیل کا 24واں باب میرے عزیزو بڑی ہی صفائی کے ساتھ، بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ متی رسول کی انجیل نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یہ وہ میرے عزیزو سوال ہے جو آج کی دنیا کا ہر ایک ایماندار بھی اپنے ذہن میں اپنی عقل سمجھ سوچ اور فہم میں لیے پھرتا ہے کہ خداوند کے آنے کا نشان کیا ہوگا، یہ باتیں کب واقع ہوں گی، خدا کے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ شاگردوں نے یہ سوال جو یسوع المسیح کے سامنے رکھا، بحیثیت یہ سوال تو ایک ہے لیکن اس کے اندر بھی 3 سوالات موجود ہیں۔ شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا، تیرے آنے یعنی کہ یسوع مسیح تو کب آئے گا، اور اس کے بعد دنیا کے آخر ہونے کا نشان، یہ باتیں کب ہوں گی؟ جو باتیں یسوع المسیح نے آخرت کے زمانے کے بارے میں اپنے شاگردوں کو بتائیں، شاگرد اپنے اس ایک سوال میں جو 3 سوالوں پر مشتمل ہے، پہلی بات اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں کب ہوں گی، کب یہ باتیں رونما ہونا شروع ہوں گی، اور تیرے آنے کا وقت کیا ہوگا، اور اس دنیا کے آخر ہونے کا وقت کیا ہوگا۔ پھر یسوع مسیح بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پاک کلام میں یہ فرماتا ہے۔ فوراً ہی یسوع مسیح نے جواب دیا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ خبردار رہنا، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ کسی بھی انسان کی سوچ میرے عزیزو وہ آپ کو خدا کے آنے کا وقت نہیں بتا سکتی، یسوع مسیح کے بادلوں پر آنے کا وقت نہیں بتا سکتا کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان۔ اس دنیا میں بے شمار نظریات پائے جاتے ہیں، کوئی یسوع مسیح پر بادلوں پر آنے کا نظریہ مختلف رکھتا ہے، اور دوسرا طبقہ کوئی مختلف نظریہ رکھتا ہے۔ نظریات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بائبل مقدس مختلف نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے نظریات کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن بائبل مقدس تو ایک ہی ہے، اور وہ جو ایک ہی بائبل مقدس ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی اور یہ بتاتی ہے، جس میں یسوع المسیح نے خود اپنے شاگردوں کو یہ جواب دیا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے
اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، آج جب دنیا اس بیماری سے، اس موت سے لڑ رہی ہے، تو آج کی اس دنیا میں بھی بتیرے ایسے لوگ ہیں جو مختلف طرح کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، مختلف طرح کی نبوتیں کرنے کی کوشش کر۔ نہ میرا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ خدا کا پاک کلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ اپنی سوچ، سمجھ یا فہم کو خدا کے کلام کے ساتھ ملا کر کوئی نئی بات نشر کر دے اور اس کو یہ کہے کہ یہ نبوت ہے، اور بہت سارے لوگوں نے تو اپنے نام کے ساتھ پروفٹ، نبی بھی لگا رکھا ہے، سو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند ان کو عقل، سمجھ، ہدایت اور فہم عطا فرمائے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا، کیونکہ خداوند کا پاک کلام خود یہ فرماتا ہے کہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر لیں گے۔ ہمیں اس گمراہی کی تاثیر سے بچنا ہے، ایسی افواہوں سے بچنا ہے میرے عزیزو جو خدا کے منصوبے، خدا کے پلان کے برخلاف ہیں۔ آئیے دیکھیے خداوند کا پاک کلام کیا کہتا ہے 6 آیت میں، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو عزا یعنی سزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھا جائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ کوئی ایسی بات مشکل نہیں ہے، خداوند کے پاک کلام میں بڑی ہی آسان الفاظ میں یہ سب باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ شاگردوں نے جو سوال یسوع المسیح سے پوچھا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، تو اب یسوع مسیح اس بارے میں ان کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ باتیں کب ہوں گی، جو میں نے آپ سب کے لیے خود سے تفسیر یا تشریح نہیں کی، بلکہ کلام مقدس کی آیات کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب پہلی آیت سے لے کر 14 آیت تک تلاوت کر لیجئے، آپ ان باتوں کو جان جائیں گے، آپ ان نشانیوں کو جان سکتے ہیں کہ یہ باتیں کب ہوں گی۔ پھر 15ویں آیت میں ایک نیا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، پس جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا ہے مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ میرے عزیزو، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بادلوں پر ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ آج کی دنیا کو دیکھیے اور اس دنیا کے بنی نوع انسان کو دیکھیے، کس قدر انسان، آج کا انسان بے بس اور مجبور ہے کہ وہ کہیں آ جا نہیں سکتا، کسی کو مل نہیں سکتا، خدا کی عبادت کرنے کے لیے بھی خدا کا گھر بند ہے۔ اس سے بڑی مشکل اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے جو اس دنیا کے انسانوں پر آ چکی ہے۔
मेरे अजीजों, इस वक्त को जानिए, इस वक्त को पहचानिए जिसका जिक्र, जिस मकरूह चीज का जिक्र दानियल नबी की मार्फत कलाम खुदा में हुआ है कि जब उसे मुकद्दस मकाम में खड़ा देखो तो कोई अपनी जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश ना करे। जो खेत में हो वो पीछे ना जाए और जो घर में हो वो असबाब लेने नीचे ना उतरे। मेरे अजीजों, अचानक जैसे खुदावंद का बंदा पालूस रसूल ये फरमाता है थसलनीकियों के नाम पालूस रसूल के खत कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर हम सब बदल जाएंगे। एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम बार 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 हमें इस बात की तालीम देता है और हम बार बार इस बात को पढ़ते भी आए हैं। मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से पहला करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब। नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 51वीं आयत, वर्ष 51 मैं आप सबके लिए तिलावत किए देता हूं। गौर से सुनिएगा खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल क्या फरमाता है। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और 51 आयत में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। भेद की बात का मतलब यह है कि यह राज की बात है, यह पोशीदा बात है और राज और भेद हमेशा ध्यानदार लोगों के सुपुर्द किया जाता है। और यहां पर बाइबल मुकद्दस में खुदावंद खुदा वो भेद अपने बंदा पौलुस रसूल के सुपुर्द करता है और पौलुस रसूल हमें मसीह की दुल्हन ईमानदार जानकर, दयानतदार, वफादार जानकर यह भेद हम पर खोलता है। क्या लिखा है खुदावंद खुदा के पाक कलाम में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और 52 आयत में लिखा है, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। ये एक ही पल में, इसकी तफसीर और तशरीह खुदावंद के पाक कलाम के जो आलम दीन हैं, जो मुफस्सरीन हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं, वो एक ही पल की जो तशरीह और तफसीर करते हैं, ये मेरे अजीजों इसकी जो तशबीह दी जाती है एक ही पल की, ये आंख की झपकने के बराबर है कि जिस तरह इंसान अपनी पलकें झपकता है, ये वक्त इतना छोटा होगा। ये जो एक ही पल का जिक्र यहां पर पौलुस रसूल खुदावंद के पाक कलाम में कर रहा है, वो एक पल, एक झपकी की मानद होगा। इतना छोटा, शायद एक सेकंड का कोई चौथा हिस्सा या 100वां हिस्सा इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि एक ही पल में लिखा गया है। और एक ही पल का मतलब यह है कि पलक झपकते ही हमें पता भी नहीं चलेगा, अचानक एकदम से जब यीशु मसीह दारों को लेने के लिए आएगा तो पौलुस रसूल ये भेद की बात फरमाता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। ईमानदार बदलने वाले हैं, ईमानदार हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करने वाले हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू जिसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इसका दूसरा पहलू यह है, खुदावंद के पाक कलाम में जिन मुसीबतों का, जिन मुश्किलात का, जिस दुख की घड़ी का जिक्र किया गया है, अब उसके साथ ही उसका आगाज होने वाला है। और हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक ये क्यों बयान करते हैं कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो मुखालफे मसीह का दौर, जो दुख, तकलीफ और अजियत का दौर है, वो शुरू हो जाएगा। मेरे अजीजों, याद रखिए इस बात को
کہ خداوند خدا کبھی بھی اپنے ایماندار بیٹے اور بیٹی کو, اپنے ایماندار کو جو اس پر ایمان لاتا ہے, جو اس کے بے عیب کفارے پر, اس کے پاک اور بے عیب لہو پر ایمان لاتا ہے, کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا, اسے دکھ اور تکلیف میں نہیں چھوڑ دیتا. خداوند کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. یاد رکھیے طوفان نوح اس وقت تک شروع نہیں ہوا جب تک نوح اور اس کا خاندان آرام کی جگہ میں داخل نہیں ہو گئے, حفاظت میں نہیں چلے گئے, اس کشتی کے اندر نہیں چلے گئے. طوفان نوح کا آغاز نہیں ہو سکتا. سدوم اور عمورہ کو دیکھیے جہاں پر فرشتے لوط کے خاندان کو لینے کے لیے گئے ہیں. فرشتے کہہ رہے تو جلدی کر, تو جلدی سے یہاں سے نکل جا, کیونکہ خداوند خدا اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو یہاں پر موجود ہے. اور اگر کلیسیا اس دنیا میں موجود ہے تو یاد رکھیے اس دنیا پر وہ دکھ کی گھڑی, وہ عذاب کی گھڑی تب تک نہیں آ سکتی جب تک کلیسیا اس دنیا میں موجود ہے. اور بے شمار ایسے واقعات اور بھی ہم بیان کر سکتے ہیں, کلام مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کلیسیا اس دنیا سے الگ کی جائے گی, جدا کی جائے گی, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب دنیا کے لوگ مشرق سے مغرب تک خداوند کے پاک کلام کو ڈھونڈیں گے اور نہیں پائیں گے. میرے عزیزو, کلیسیا کا آسمان پر چلے جانا, اس دنیا سے الگ ہو جانا, ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کرنا ہی اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب دنیا پر مخالف مسیح آئے گا. مخالف مسیح کو 7 سالہ آئے گا. ہم اس پر کوشش کریں گے کہ اگلے پیغامات میں ہم 7 سالہ مصیبت کے دور کو سیکھیں اور دیکھیں گے. آج ہم یسوع المسیح کی دلہن کلیسیا کے آسمان پر یسوع مسیح کے استقبال کو سیکھ رہے ہیں کہ یہ کب ہوگا اور یہ کیسے ہوگا. اور جب یہ ہو جائے گا, جب کلیسیا بادلوں پر ہوا میں اٹھا لی جائے گی, تو اس زمین پر رہنے والے لوگ, یاد رکھیے بہت سارے لوگ اس بات پر اختلاف رائے ہے ان کی کہ جو کلیسیا ہے یہ 7 سالہ دور میں بھی موجود ہوگی. جو اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح کو 7 سالہ دور دیا جائے گا اس دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے, یہ 7 سال کا دور میرے عزیزو دانیل نبی کے صحیفہ میں بڑی تفسیر کے ساتھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. 7 سالہ دور کے بھی 2 حصے ہیں. پہلے 3.5 سال امن کا دور ہے, اور آخری جو دوسرا حصہ ہے, دوسرے 3.5 سال ہے, وہ اذیت, دکھ اور تکلیف کا دور ہے. بہت سارے لوگ اس بات پر اختلاف رائے ان کی ہے. ہم اس بات پر خداوند کے پاک کلام کے مطابق ایمان رکھتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ مخالف مسیح ظاہر ہو, کلیسیا بادلوں پر اٹھا لی جائے گی, کیونکہ خداوند کا پاک کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے. یہ خیال ہے کہ شاید یا جب مخالف مسیح آ جائے گا یا اس کا ظہور ہو جائے گا یا اپنا آپ وہ اس دنیا پر ظاہر کر دے گا, تو پہلے جو 3.5 سال امن کا دور ہے, کلیسیا اس دور میں اس دنیا پر, اس زمین پر موجود ہوگی. پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ان امن کے دور کا جب اختتام ہوگا تب کلیسیا اٹھائی جائے گی. اور تیسرا اور آخری خیال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کلیسیا جو مسیح یسوع کی دلہن ہے, یہ 7 سالہ دور میں اس دنیا پر, اس زمین پر موجود رہے گی. وہ مخالف مسیح کے ساتھ امن کا دور بھی دیکھیں گے اور مخالف مسیح کا تکلیف دینے والا دور بھی, عذاب کا دور بھی وہ دیکھیں گے. اور جب وہ اس مصیبت کے دور میں سے گزر جائیں گے, خداوند کا استقبال کرے گی. اور پھر جب مسیح یسوع پھر دوبارہ 1000 سالہ بادشاہت کے لیے آئے گا, تو کلیسیا مسیح کی دلہن وہ یسوع مسیح کے ساتھ نئے یروشلم میں آ کر وہ اس دنیا پر 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کریں گے. لیکن دیکھیے خداوند کا پاک کلام کیا کہتا ہے. میرے عزیزو, اگر کلیسیا نے دکھوں کو, تکلیفوں کو, مشکلات کو, مصیبتوں کو برداشت کرنا ہوتا, تو میرے عزیزو پھر تو خداوند خدا کو نوح کو کشتی بنانے کا حکم کیوں دینا پڑا. خداوند خدا تو نوح اور اس کے خاندان کو ویسے بھی محفوظ رکھ سکتا تھا. خداوند خدا لوط کے خاندان کو بھی محفوظ رکھ سکتا تھا.
क्यों मेरे अजीजों खुदावंद खुदा अपने ईमानदारों को उस दुख की घड़ी से, उस दुख की मुसीबत की जगह से अलग कर लेता है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अगर मेरे अजीजों हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारी जो निजात है, हमेशा की जिंदगी के वारिस होने का हम जो दावा करते हैं, ये अमाल के साथ नहीं है, ये ईमान के साथ है। कोई भी शख्स अपने ईमान के साथ हमेशा की जिंदगी को खरीद नहीं सकता, उसे हासिल नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से होगा कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर सकें। मेरे अजीजों, अगर हमारा ईमान यीशु मसीह पर, उसके बेऐब खून और कफारे पर है, तो मेरे अजीजों खुदावंद खुदा फिर क्यों हमें मुसीबतों, मुश्किलात, परेशानियों में से गुजार कर हमारे ईमान की या हमारे ईमाल की परख करना करेगा? मेरे अजीजों, मुकाशवा की किताब के पहले अबवाब में हमें कलीसिया का जिक्र मिलता है और उसके बाद कलीसिया का जिक्र नहीं मिलता। उसके बाद फिर आगे जाकर हमें कलीसिया का जिक्र मिलता। फरिश्ता यूहन्ना रसूल को यह कहता है कि इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की दुल्हन दिखाऊं, जिसने अपने आप को आरास्ता कर लिया है। बर्रा की ज़ियाफत का वक्त आ पहुंचा है। यह कलीसिया तो पहले ही आसमान पर मौजूद होगी। मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें इस बात की तालीम देता है, हमें इस बात की आगाही देता है, हमें इस बात की गवाहियां खुदावंद के पाक कलाम में मिलती हैं, हमें इस बात की निशानियां खुदावंद के पाक कलाम में मिलती हैं कि मेरे अजीजों, जब कलीसिया मसीह यीशु की दुल्हन, वो ईमानदार जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जब वो इस दुनिया पर से उठा लिए जाएंगे, तब मेरे अजीजों मुखालिफे मसीह का वो 7 साला दौर शुरू होगा। हां, खुदावंद का पाक कलाम यह भी कहता है कि बहुत सारे ईमानदार उस 7 साला दौर में भी यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। और वो लोग कौन होंगे? वो लोग वो होंगे जिन्होंने खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। जब वो देखेंगे कि बहुत सारे ईमानदार उठा लिए गए हैं और वो ईमानदार जो नामी मसीही हैं, जो सिर्फ नाम के मसीही हैं, जो यीशु मसीह के पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, वो जब रह जाएंगे, तो मेरे अजीजों उस बड़े मौजे को देखकर वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। जब मुखालिफे मसीह उनको अपना अदद देने की कोशिश करेगा, तो मेरे होगा कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आज भी ये वादा, ये मेरे अजीजों कंडीशन ईमानदारों के लिए मौजूद है। खुदा यीशु मसीह तो ये फरमाता है कि ये मुसीबतें, ये परेशानियां जब तुम देखो तो घबरा ना जाना। घबराने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वादा हमारे साथ है। जब हमें यह यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो हमें भी यीशु मसीह के वसीले से अगर हम मर गए तो जिंदा किए जाएंगे, और अगर जिंदा होंगे और मसीह के आने तक बाकी रहेंगे तो हवा में उड़कर अपने दुल्हा का, अपने निजात दहिंदा का इस्तकबाल करने वालों में शामिल होंगे। कोशिश कीजिए, इस वक्त में सदूम और अमूरा को वक्त दिया गया, नूह के दौर में वक्त दिया गया, हर एक दौर में मुश्किल, मुसीबत, परेशानी के दौर में दिया जाता है ताकि इंसान सुधर जाए, इंसान देख ले, इंसान परख ले। और आज मेरे अजीजों, ये कोरोना वायरस हमें ये वक्त दे रहा है सीखने का, समझने का, पढ़ने का, सुधर जाने का। क्या इससे पहले दुनिया जानती थी कि कोरोना वायरस नागहान उन पर मौत की तरह आन पड़ेगा? हरगिज भी नहीं। मेरे अजीजों, जब ये नागहान मौत दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और ये उसका दायराकार बढ़ता जा रहा है, उसका जो खतरनाक सूरत है वो शिद्दत इख्तियार करती जाती है, और हर रोज हम टीवी पर देखते हैं कि मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। क्या अब भी हम यकीन ना करें? क्या अब भी हम ख्याल ना करें? तो मेरे अजीजों, जब हम हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करने का दावा करते हैं, तो मेरे अजीजों हमें अपने ऊपर से उस बोझ को उतारना है। अगर हमारी जिंदगी पर गुनाह का, गलतियों का अफसोस और बोझ है,
تو میرے عزیزو آج خداوند خدا ہمیں یہ وقت اور موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اس بوجھ کو اپنے آپ اپنی زندگی سے اپنی ذات سے دور کریں تاکہ ہم ہوا میں اڑ کر یسوع المسیح کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہو سکیں. اپنے آپ کو تیار کر لیجئے, اپنے آپ کو آراستہ کر لیجئے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ ہوں. آئیے میرے عزیزو, مسیح یسوع کے منتظر ایمانداروں, ہم اپنا آپ یسوع المسیح کے تابع کریں اور اپنی ذات, اپنی شخصیت, اپنی سوچ, سمجھ, عقل سب کچھ خدا کے تابع کر دیں تاکہ ہم ان ایمانداروں کے ساتھ شامل ہو سکیں جو ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کرنے والے ہیں. سو خداوند خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے, آمین. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں. سو میری یہ گزارش ہے, پادری اعظم جان صاحب وہ سامنے آئیں گے اور دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں. خداوند کے زندہ اور پاک کلام کے لیے دعا مانگیں گے, خداوند کا شکر ادا کریں گے, خداوند کے پاک کلام کی آگاہی کے لیے جو ہمارے لیے کھولا اور بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد آخری دعا میں عالی جناب بشپ ابراہم عظیم ڈینیل صاحب وہ آن لائن ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے اور آخری دعا اربانی اور برکت کے کلمات ادا کریں گے. خداوند کا شکر ہو اس کی آواز کے لیے جو آج صبح ہم سب تک پہنچی, اور خداوند کے کلام کی اس بات کو ہم سب تک پہنچایا گیا کہ بالکل ہم اخیر زمانہ کے آخری حصہ میں موجود ہیں, اور خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق اپنی دلہن یعنی کلیسیا کو لینے کے لیے اس دنیا میں آنے والا ہے. اور کلام مقدس مسیح یسوع کی آمد کی وہ تمام نشانیاں ہم پر واضح کرتا اور ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ ہم بالکل اس وقت میں موجود ہیں. تیرے خادم کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیری آواز کو ہم سب تک پہنچایا ہے, اور دعا آگوں کہ خداوند تو اپنے خادم کو آئندہ آنے والا ماہ سال میں اس طرح اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرنا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں. آسمانی باپ, ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو ہی بزرگی, ستائش, عزت اور تمجید کے لائق ہے. اور خداوند شکر گزار ہیں تیری دی ہوئی تمام تر نعمتوں, برکت اور بخششوں کے لیے, اور اس بڑے فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں